بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ کل بات ہوئی تھی کہ ذکر قلبی کس طرح سے کرنا ہے، تو ذکر قلبی اور مراقبے کو ہم چونکہ ایک ہی ساتھ بیان کر رہے ہیں، اس لیے دونوں بات چیت اس طرح کی ہو رہی ہے کہ مطلب دونوں باتیں ملی جلی سی ہوتی ہیں۔ تو ایک مشترکہ جیسا سوال کہ یہ سوال بار بار آنے والا سوال ہے، اس کا حل کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب ہم مراقبہ کرنے بیٹھتے ہیں یا ذکر قلبی کے ارادے سے بیٹھتے ہیں تو ساری دنیا کے وسوسے ہمیں گھیر لیتے ہیں۔ ہم بیٹھتے تو ہیں اللہ کو سوچنے، ہم بیٹھتے تو ہیں رسول علیہ السلام کو سوچنے، لیکن ساری دنیا کے وساوس ہمیں گھیر لیتے ہیں۔ جو خیالات کہیں کبھی بھی ہمارے آس پاس کو بھی نہیں پھٹکتے، وہ خیالات مراقبے میں بیٹھنے کے ساتھ ہی ہمیں آ کر دبوچ لیتے ہیں اور ہم ان خیالات کے چنگل میں ان کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ کیا ہے مطلب؟ کیا کریں اس کا حل؟ کئی بار جو نئے ساتھی ہوتے ہیں، نئے مراقبہ کرنے والے یا ذکر قلبی کرنے والے، ذکر قلبی میں اس کو کہہ رہا ہوں جو ہم نے کل بتایا تھا نا کہ دل میں اللہ اللہ کرنا، اس کو میں ذکر قلبی کہہ رہا ہوں۔ تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ مراقبے میں بیٹھتے ہی تو چونکہ ایسے وسوسے آنے لگتے ہیں، یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، ہم نہیں کر سکیں گے اس کو، اور بس اس کو تو چلو چھوڑ ہی دو، اس میں تو ہم اور الٹا پتہ نہیں کیا کیا ہمارے ذہن میں آنے لگا۔ نہیں، چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ جب آپ پہلے دنوں میں بیٹھیں گے تو یہ سارے وسوسے اور سارے خیالات آپ کے ذہنوں میں آئیں گے، تو آنے دیجئے۔ جب کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو ادھر ادھر کے وسوسے اچھے سے گھیر لیتے ہیں، وہ نیت تو باندھ کر کھڑا ہے اللہ کے حضور، اور اس کو یہاں کا خیال، وہاں کا خیال، سب جگہوں کے خیالات آتے ہیں، وہ خیال آ جاتے ہیں بعض اوقات جو نماز سے پہلے اس کے آس پاس کو بھی نہیں تھے۔ تو کیا نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے؟ نماز کو چھوڑا نہیں جاتا، بلکہ بندہ اس میں لگا رہتا ہے۔ ایسے ہی مراقبے میں جو بھی خیالات آ رہے ہیں انہیں آنے دیجئے، بس یہ ہے کہ آپ اپنے کام میں لگے رہیے۔ آپ دیکھیں گے آج نہیں تو آج کے دن، یعنی تھوڑے دنوں کے اندر وہ وسوسے دھیرے دھیرے کم ہوتے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جو آپ چاہتے ہیں، دھیان جمنا اور وہ یکسوئی ذہن میں پیدا ہونا، وہ اللہ کا یا اس کے رسول علیہ السلام کا دھیان جم جانا، وہ دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر بڑھتے اتنا زیادہ بڑھ جائے گا کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ تصورات ہوں گے جن تصورات کو آپ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں، جن تصورات کو آپ سوچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بلندیاں ہوں گی جن کو آپ نے وہم و تصور میں بھی نہ لایا ہو، اور وہ ساری گندگیاں جن سے آپ پریشان ہو رہے تھے شروع میں، وہ ساری کی ساری انشاءاللہ بھاگ جائیں گی۔ اور پھر مراقبے کے اندر وہ واقعات پیش آئیں گے، آپ کی آنکھوں سے وہ واقعات نظر آنے لگیں گے جو واقعات پیش آنے والے ہیں، جو مان لیجیے آپ چاہتے ہیں میں فلانے مسئلے میں مراقبہ استخارہ کروں، تو اس میں اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، پھر آپ کو مراقبے میں ہی وہ سارا کا سارا کھلنے لگے گا۔ البتہ استخارہ کرنا مسنون ہے، اس کے سنت ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لہذا سنت کی وجہ سے استخارہ کر لینا چاہیے، اپنے کاموں میں بالکل کر لینا چاہیے۔ لیکن مراقبہ کرنے والے حضرات جو ہوتے ہیں، وہ انہیں بہت زیادہ دوسری طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑتی،
اور ان کا کام مراقبے میں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے الحمدللہ کہ وہ بس اس پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ لیکن اس کے لیے شروعات میں تھوڑے سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تھوڑے سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ آپ سب سے شروع میں یہ کیجئے، جس حیت پر آپ کو بیٹھنا آسان ہے، آپ جوان ہیں، دو زانو بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھیے، دو زانو بیٹھ جائیے۔ آپ کو دو زانو بیٹھنا ممکن نہیں ہے، چار زانو بیٹھنا ہے، پالتھی مار کر جس کو بولتے ہیں، پالتھی مار کر آپ کو بیٹھنا ہے، بیٹھ جائیے۔ کوئی اور حیت آپ کو آسان لگتی ہے کہ بھئی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، یا میں بیمار ہوں، یا میں فلاں فلاں جو بھی صورت ہے، اور میرے لیے یہ صورتیں بیٹھنا، ان صورتوں میں، ان حیتوں میں بیٹھنا ذرا آسان نہیں ہے، میں اس حیت میں بیٹھ سکتا ہوں۔ جیسے حاملہ خواتین جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں، ان کے لیے باوجود کہ وہ جوان ہوتی ہیں، اس کے باوجود ان کو زمین پہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ اپنی کرسی پہ بیٹھ جائیے۔ کل ملا کر جیسے آپ کو بیٹھنا ممکن ہے ایسے بیٹھ جائیے، مگر ایک بار بیٹھ جائیے، بار بار آپ کی حیت چینج نہیں ہونی چاہیے، بیٹھنے کا اسٹائل آپ کا بار بار چینج نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بار جس حیت میں بیٹھنا آپ کو آسان ہے اس حیت میں بیٹھ جائیے، اور کوشش کیجئے کہ کوئی ایسا وقت بنائیے جس میں ادھر ادھر کا شور شرابہ نہ ہو، اور کوشش کیجئے کہ دوسرے لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے صفوں میں، مسجدوں میں دوسرے لوگ بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے اتنا تھوڑا ہٹ کر بیٹھیے کہ اگر وہ ہلے تو وہ آپ کو ٹچ کر کے آپ کو ہلا نہ دے، ورنہ آپ کا سارا دھیان کہیں اور جمع ہوا تھا اور اس کے ہلانے سے، اس کے ٹچ کرنے سے آپ ڈسٹرب ہو گئے۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے بڑا کہ بعض لوگوں کو سلام کرنے کی بڑی عادت ہے، ماشاءاللہ خیر اچھی عادت ہے، بہت اچھا، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی مراقبے میں بیٹھا ہے، کوئی اپنا ذکر کر رہا ہے، کوئی اپنا کچھ تلاوت کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ، لوگ اپنے اعمال کر رہے ہیں، جب مسجد میں آئے ہیں تو بس انہیں تو اس سے مطلب ہے کہ ہمیں سلام کرنا ہے۔ اب وہ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ صاحب آئے ہیں، السلام علیکم، وہ تلاوت کر رہا ہے، یہ صاحب آئے ہیں، السلام علیکم، وہ صاحب مراقبہ کر رہے ہیں، یہ صاحب آئے ہیں، السلام علیکم۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو کوشش ایسی کریں کہ ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں ڈسٹرب نہ ہو، اور ایسے طریقے پہ بیٹھیں جہاں کوئی ہلانے ولانے والا نہ ہو۔ اگر دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ان سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھیں، ٹچ نہ ہو۔ آپ کا ابھی تو دھیان جمنے لگا تھا، ابھی اس نے آپ کو آ کے ٹچ کر دیا اور آپ ہل گئے، اور ہل گئے تو وہ آپ کا دھیان بھی ہل گیا۔ اس سے بڑا متاثر ہو جاتا ہے آدمی، وہ پھر جمایا دھیان بھی ستیہ ناش ہو جاتا ہے، تو وہ نہیں کرنا ہے۔ تو ایسی جگہ پر آپ بیٹھ گئے، اس طرح بیٹھ گئے، کوشش کریں اگر آپ فٹ ہیں اللہ کے فضل سے تو زمین پر بیٹھیں، اگر آپ فٹ نہیں ہیں تو پھر اپنی سہولت کے مطابق کرسی پر یا جیسے بھی آپ کو بیٹھنا ممکن ہے پھر ایسے بیٹھیے، لیکن فٹ آدمی کو چاہیے کہ زمین پر بیٹھے۔ اور ہر حال میں ترجیح اس بات کو دی جائے کہ آپ باوضو رہیں، کوشش اس کی کریں کہ باوضو رہیں۔ ویسے تو اکثر اوقات باوضو رہا کریں، اکثر اوقات باوضو رہا کریں، خصوصاً استنجا کرنے کے بعد بطور خاص ہاتھ دھونا کافی نہ سمجھا جائے بلکہ وضو کیا جائے۔ آگے موسم ذرا سرد آ رہا ہے تو اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے وضو کیا جائے۔ اچھا، تو اب آپ مراقبے کے لیے ان حالات، ان حیتوں کے ساتھ بیٹھ گئے جو ہم نے بتایا۔ اب تھوڑا سا اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کر اور تھوڑا اپنے سر کو ہلکا سا جھکا کر آنکھیں بند کر کے، اور اب دھیان لگائیے، اب دھیان لگائیے۔ ہم جو درود شریف کے حوالے سے جو ہم مراقبہ کرواتے ہیں، درود شریف کے حوالے سے، علاوہ کی بات نہیں ہو رہی، علاوہ تو پھر بہت طرح کے مراقبے ہوتے ہیں۔ ہم جو درود شریف کے حوالے سے مراقبہ کراتے ہیں وہ ہم اس طرح سے شروعات کراتے ہیں، بار بار یہ بات کہی گئی ہے ایک بار پھر، کہ ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے، دل مبارک سے نور نکل رہا ہے اور میرے سینے میں، میرے قلب میں داخل ہو رہا ہے۔ آپ یقین جانیے شروع میں بھلے جو وسوسے آ رہے ہیں انہیں آنے دیجئے، دھیرے دھیرے جیسے یہ تصور مضبوط ہوتا جاتا ہے، ایسے ایسے آپ کا قلب تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کو
اس کو اس طرح سے کیجئے کہ آپ در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے ہوئے ہیں، باوجود کہ آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، اپنے گھر پر بیٹھے ہیں، اپنے گھر کے مصلی پر بیٹھے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در عالی شان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر یہ درود شریف اس طرح سے آپ پڑھ رہے ہیں۔ اب تو جب وہ نور آپ کو محسوس ہونے لگے گا، بھلے وہ دکھائی نہیں دے گا شروع میں، جیسا ہم نے پہلے بھی بتایا ہے، شروع میں آپ کو دکھائی نہیں دے گا، بس آپ کے ذہن میں چل رہا ہے کہ ہاں ایک نور آ رہا ہے، بھلے وہ دکھ نہیں رہا آپ کو، تو پھر آپ اس سے استفادہ کرنے لگیں گے، اس نور سے جو ابھی دکھائی بھی نہیں دے رہا ہے، بس احساس میں ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھانے لگیں گے۔ پھر جب آپ کا یہ پختہ ہو جائے گا، یا جن لوگوں کا یہ پختہ ہو گیا ہے، وہ آگے کے اسٹیپ پر چلیں، اور یہ جو طریقہ ہے ہمارا، یہ آپ کو اگر اللہ و رسول علیہ السلام کی طرف سے منظوری ملی تو یہ طریقہ آپ کے لیے در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول دے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازوں کو، ان کے در کو کھول دے گا یہ طریقہ آپ کے لیے۔ پھر دھیرے 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 آپ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگیں گے، اگر ان کی عطا ہوئی تو۔ اور جب آپ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ جائیں گے تو پھر وہاں کے درجات اور وہاں کے مراتب شروع ہوں گے کہ آپ کو کس درجے میں رکھا گیا، آپ ابھی کس درجے میں ہیں، پھر آپ کی محنت بڑھتی جا رہی ہے تو آپ کے درجات کس اسپیڈ سے، کس رفتار سے، کس ترتیب سے بڑھ رہے ہیں، اور کس ترتیب سے آپ کا قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ رہا ہے۔ ایسے پھر دھیرے 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 اگر آپ بڑھتے رہے، اللہ کے فضل سے بڑھتے رہے، اور کوئی غلطی آپ نے نہ کی، تو آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ باقاعدگی کے ساتھ دربار رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افراد میں شامل ہو جائیں گے، اگر وہ چاہیں گے تو۔ ان کی چاہت تو شرط ہے نا بھائی، ان کی چاہت کے بغیر ہم کیسے ان کے دربار میں پہنچ سکتے ہیں؟ تو ان کی چاہت بہت بنیادی ہے۔ پھر یہیں سے تکوینیات کے راستے کھلتے ہیں، اور یہیں سے پھر کیا ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ بھی درجات آتے ہیں کہ آپ جس کو چاہتے ہیں اجازت لے کر، اگر ان کی اجازت مل جائے تو دوسروں کو بھی ان کے دربار میں پیش کر سکتے ہیں۔ یہ تھوڑی بہت بڑی بات ہو گئی، یہ بہت آگے کی بات ہو گئی، یہ الف با کا سبق نہیں ہے، یہ الف با کا سبق نہیں ہے۔ الف با کا سبق تو یہ ہے کہ جتنا ہم بتا رہے ہیں شروعات میں وہ کرتے رہیے، اور چڑھتے رہیے، بڑھتے رہیے۔ جن کی ترقی ہوتی جائے وہ ہمارے یوٹیوب کا انتظار نہ کریں، جن کی ترقی ہوتی جائے وہ پرسنل پر کانٹیکٹ کریں، چاہے کہیں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، پرسنل نمبر پر کانٹیکٹ کریں جن کی ترقی ہوتی جائے۔ پرسنل نمبر کئی بار اس لیے لیا جاتا ہے کہ جی وہ ہمارا کام ہی نہیں چل رہا، وہ ہمیں فلاں جگہ شادی کرنی، اس لیے پرسنل نمبر لیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی بات ہے بھلا؟ ان پسند کی شادیوں سے بہت پریشان ہوں میں، پسند کی شادیوں نے مجھے اتنا پریشان کر دیا ہے کہ بس میں پریشان ہی ہو گیا ہوں ان پسند کی شادیوں سے۔ اللہ میں، ہر آدمی کو تو پسند کی شادی کرنی ہے، ارے کرنی تو کر لو یار، جا کے وظیفے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کو کرنی تو کر لو، وظیفے پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر۔ اب جسے پسند کی شادی کرنی ہوتی ہے وہ کر لیتا ہے۔ اگر آپ واقعی عاشق ہیں تو پہنچ جاؤ نا اس کے گھر، ابا جی آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے، ابا جی آپ کے بیٹے سے نکاح کرنا ہے، بھائی جا کے پہنچ جاؤ، وظیفے کیوں پڑھ رہے ہو اس کے لیے؟ یہ کوئی کام وظیفے پڑھنے کا ہے؟ بس عاملوں کے پاس میں لائن لگی پڑی ہے، اور میرے بھی نمبر لیتے ہیں لوگ، اس لیے بہت پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہو؟ وہ فلاں جگہ جو ہے نا وہ 20 سال ہو گئے ہیں اور نکاح ہی نہیں ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ، یار یہ بات بڑھیا نہیں ہے۔ نکاح کرنا ہے کر لو بھائی، وظیفے پڑھنے اس کے چکر میں کیوں؟ یہ ذکر اذکار تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا اس میں پسند کی شادیوں کے مسئلے کوئی بڑی بات نہیں ہے، درود شریف کے سامنے پسند کی شادی کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اسپیشلی یہ کہ بس انہی دو تین طرح کے کام آتے ہیں زیادہ تر، بس ان 2-3 طرح کے کاموں کے لیے نمبر مانگا جاتا ہے۔ کیا اچھی بات ہوتی کہ آپ نمبر اس لیے مانگتے کہ اب مجھے نور نظر آنے لگا ہے، اب مجھے آگے کا سبق آپ سے پرسنل پر لینا ہے، اب آتا مزہ۔ یہ ہے بہترین نمبر لینے والا آدمی، یہ ہے بہترین رابطہ کرنے والا آدمی۔ اس لیے عزیزو،
اپنے ذکر کو خالص کرو، اپنے ذکر کو دنیاوی اغراض و مقاصد سے پاک کرو۔ دنیاوی اغراض و مقاصد پہلا نمبر نہیں ہیں، دنیاوی اغراض و مقاصد تو دوسرے نمبر کی چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پر اللہ و رسول علیہ السلام کو منانا ہے، اللہ و رسول علیہ السلام کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، یہ پہلا نمبر ہے، ذکر اذکار کرنے کا پہلا مقصد ہے۔ اور جو ہمارا کام چل جائے، ہماری پسند کی شادی ہو جائے اور ہماری صحت ہو جائے، یہ سب دوسرے نمبر پر ہیں، جو کہ ایسے سلوٹوں میں حل ہو جائیں گے۔ ہمارے کچھ دعوت کے ساتھی کہا کرتے ہیں سلوٹوں میں حل ہو، تو وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، سلوٹوں میں حل ہو جائیں گے۔ مطلب کب حل ہو گئے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، کیسے ہی راستہ نکل گیا، آپ نے سوچا بھی نہیں تھا اس راستے کے لیے، تو ایسے حل ہو جائے گا۔ لیکن بنیادی چیز یہ ہے، یہ ذکر و اذکار اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ تو در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے ہو آپ، اور پھر آپ ذکر اذکار کر رہے، درود شریف اس طرح سے پڑھ رہے ہو، یہ سوچ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در علی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اب درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز کا اور بڑی اہم چیز کا اضافہ، جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں بیٹھیں گے تو کتنے احترام سے بیٹھیں گے، کتنے ادب سے بیٹھیں گے، باوضو بھی بیٹھیں گے، فالتو فنڈ کا کھانسنا مٹھارنا بھی نہیں کریں گے کہ بے ادبی نہ ہو جائے، اور دھیان کو بھی نہیں بھٹکنے دیں گے، اور ایک ایک دانے پر ایک ایک مرتبہ کو بڑے خشوع اور خضوع سے پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، یہاں بے ادبی نہیں کرنی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نگاہ اٹھا کر بھی چہرہ اقدس کو نہیں دیکھتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہم بلند آواز سے بھی نہیں بولتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس عالی شان میں بڑے ادب سے بیٹھتے تھے۔ اب آپ بھی چونکہ مجلس کے اندر تصور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں در رسول علیہ السلام پر بیٹھا ہوا ہوں، تو آپ کو بھی وہ تمام احترام اور تمام ادب آپ کو ملحوظ خاطر رہیں گے کہ جب میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ عالی شان میں بیٹھا ہوا ہوں، ان کے در پر بیٹھا ہوا ہوں، تو مجھے باوضو بھی ہونا چاہیے، مجھے دھیان بھی یہی رہنا چاہیے، مجھے ادب سے بھی پڑھنا چاہیے، مجھے جلد بازی سے بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس طرح سے آپ پڑھیے۔ اگر آپ ایسے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اصل میں لوگ پڑھ نہیں پاتے، دھیان پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں، اگر آپ اس طرح پڑھیں گے تو پہلے دن رزلٹ کی میں آپ کو مزدہ سناتا ہوں، پہلے دن کیفیات ملیں گی انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے کہ میرا دل آج تو کچھ الگ ہی کہہ رہا ہے، آج تو دل کی کیفیت کچھ الگ ہی ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ درس کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آپ لوگ پورے اہتمام اور پابندی سے شریک ہوا کریں، اس میں پورے اہتمام سے شریک ہوا کریں، اور کم سے کم 10 لوگوں کو اس کو پہنچایا کریں تاکہ وہ بھی استفادہ کریں، اور روزانہ نئے 4 لوگ تیار کیا کریں درود شریف پڑھنے پر۔ بارک اللہ تعالیٰ و تقبل اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔